لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو آنکھ نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کان نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس طرح سے فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں جواب دوں گا، تم مجھے پکارو میں اس کا جواب دوں گا. کہ جس کے لیے شاعر اپنے لبوں کو کچھ اس طرح سے جنبش دے رہا ہے کہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں تیری اور ہر شے پہ نظر ہے. کہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے، یہ حسن ہے تیرا تو حسنین کا رب ہے، یہ حسن ہے تیرا تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. پروردگار عالم کا عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے در سے وابستہ کیا، ایسے مکتب سے وابستہ کیا کہ جس سے وابستہ ہونے کے بعد اس دنیا میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. پروردگار عالم کا عظیم احسان ہے، عظیم کرم ہے، اور کبھی بھی خود کو اپنی دنیاوی مشکلات کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت بد نصیب ہوں، میری قسمت خراب ہے. نہیں، کیونکہ اگر ہم بد نصیب ہوتے تو کبھی بھی مکتب اہل بیت سے متصل نہ ہوئے ہوتے. یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں در اہل بیت پر لا کر بٹھا دیا. یہ ایسا در ہے کہ اس در پر جو بھی آ جاتا ہے پھر اسے کسی اور در کی نیاز نہیں رہتی ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے ہر ایک در سے، ہر ایک چیز سے. اور اگر اس در سے کچھ درس لے لیے جائیں اور اس درس کو اپنے وجود کے اندر اتارنے لگ جائیں تو پھر سلمان و ابوذر اور مقداد جیسی شخصیتیں بھی ابھر کر سامنے آنے لگتی ہیں. عزیزان محترم،
مسلسل اس مجلس میں عقیدے اور عمل کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پیدائشی عقیدے کسی کام کے نہیں ہیں، خود ساختہ عقیدے کسی کام کے نہیں ہیں، بازاروں میں بک رہے عقیدے کسی کام کے نہیں ہیں، فقط عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور فقط عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے، صرف عمل کیے جا رہے ہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ روز محشر وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں بہت نمازیں پڑھیں، بہت روزے رکھے، ارکان حج ادا کیا، خمس دیا، زکوٰۃ دیا، احکام الہی کو فالو کیا، لیکن دل میں ولایت علی نہیں تھی، تو ان کے پھر ایسے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا عمل کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ آخرت میں نجات ہمیں تبھی ملے گی کہ جب ہمارے عمل کی گٹھریوں کے اوپر حب علی کی، ولایت علی کی، محبت اہل بیت کی مہر لگی ہو۔ اس طرح سے کہہ دوں کہ عقیدہ اور عمل دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، بالکل جدا نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے عمل ہو یا نہ ہو، کوئی کہتا ہے عمل کرتے جاؤ عقیدہ ہو یا نہ ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اور عمل ساتھ میں ہونے چاہیے، ایکول ہونا چاہیے۔ اور یہی کمی آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے وجود میں عقیدے کو برتری دے رہے ہیں، کوئی عمل کو برتری دے رہا ہے، لیکن عقل کا استعمال کر کے، صحیح احادیث اور روایات کو درک کر کے ہم خود ہی امر بین الامرین کے راستے پر نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہم خود آج تک کنفیوز ہیں کہ عمل زیادہ بہتر ہے یا عقیدہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ اگر روایات میں آپ نظر کریں، حدیث میں نظر کریں، قرآن مجید میں آپ نظر کریں، تو آپ کو عمل کی بار بار دعوت ملے گی، بار بار عمل کی طرف بلایا گیا ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ عقیدے کے ساتھ نجات پا جائیں گے، نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں جانے سے، گریہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، علی کی محبت دل میں رکھنے سے، ولایت علی قبول کرنے سے، قصیدے منقبت اور نوحے پڑھنے سے ہمیں نجات ملے گی، ٹھیک کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے ہیں، بے شک ہماری نجات طے ہے، لیکن بنا عمل کے نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اگر عمل نہ کریں تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن آخر میں جانا تو ہمیں جنت میں ہی ہے، ولایت تو ہے نا ہمارے پاس، علی کی ولایت تو ہے، بے شک ہمیں جانا ہے جنت میں، ہمارا مولا ہمیں جنت تک لے جائے گا، ہم علی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، بے شک لے جائے گا، لیکن آپ مجھے خود بتائیں، دنیا کی ہی آپ مثال لے لیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں عزت کے ساتھ نوازتا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یا کوئی چیز ہمیں بے عزتی کے ساتھ عطا کی جاتی ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ مثال دے دوں، کسی مجلس میں ہم نے شرکت کی اور مجلس ختم ہوئی، ہم تبرک لینے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمیں ایک تھپڑ مارا جائے اور ہاتھ میں تبرک رکھا جائے، وہ تبرک لینے میں مزہ ہے، یا ڈائریکٹلی عزت اور خوشی کے ساتھ ہاتھ میں تبرک رکھا جائے وہ لینے میں مزہ ہے؟ تو ظاہر ہے ہمیں اہل بیت نجات دلائیں گے، لیکن آپ نے جتنے کارنامے اس دنیا میں کیے ہیں، ہم نے جتنے کارنامے اس دنیا میں انجام دیے ہیں، جب ان سب کارناموں کی سزا اوپر جھیل لیں گے تب جنت میں انٹری ہوگی۔ لہٰذا یہ سوچنے کی غلط فہمی بالکل بھی نہ کریں کہ ہم علی کو مانتے ہیں تو مرنے کے بعد فوراً داخلہ جنت میں، نہیں، آپ کو روکا جائے گا کہ آپ جتنے کارنامے کر آئے ہیں آپ پہلے اس کا خامیازہ تو بھگتیں۔ آپ جب اس ضلالت کو اٹھائیں گے، یعنی ہر وہ شخص، میں بھی اس میں شمار ہو سکتی ہوں، کہ جو بھی اس ضلالت کو جب فیس کر لے گا تب جنت میں انٹری ملے گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عقیدے کے ساتھ ساتھ
عمل کو بھی برقرار رکھا، اپنی عقل کا استعمال کیا، صحیح عقیدہ رکھا، صحیح عمل کیا، وہ آلریڈی جنت میں موجود رہیں گے۔ تو ظاہر ہے ایک دنیاوی اعتبار سے اگر آپ تصور کریں کہ آلریڈی اچھے عمل، اچھے عقیدے رکھنے والے آلریڈی جنت میں موجود ہیں، اب وہ شخص جنت میں انٹری کر رہا ہے کہ جس کی آلریڈی کافی بے عزتی ہو چکی ہے سزاؤں کے ذریعے، کہ وہ دنیا میں جو کارنامے کر کے آیا تھا، تو ایک بے عزتی محسوس ہوگی نا، اور کیوں نہ ہوگی وہاں بھی بے عزتی محسوس۔ اگر وہاں پر بھی بے عزتی محسوس ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو دعاؤں میں ہم اس جملے کو کیوں دہراتے کہ پروردگار ہمارے عیوب کو محشر میں بھی پوشیدہ رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عیوب محشر میں کھلیں گے اور اس کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں وہاں بھی غلط سوچیں گے اور تعجب کریں گے، ارے ان کو تو ہم ایسا سمجھتے تھے اور یہ ایسے نکلے۔ لہٰذا اپنے پیدائشی عقیدے کو چھوڑ کر، سماجی عقیدوں کو چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ اس عقیدے کو اپنائیں کہ جو ہمارے اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور عزیزان محترم، بہت افسوس ہے کہ ہمارے کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ جو اسلام کو پامال کر رہے ہیں، اسلام کے بالخصوص اسلام کے احکام کو پامال کرتے ہیں، اور نان مسلم ہمارے اس اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس سے یہ جج کرتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے۔ آج جو اسلام پر اتنے اعتراضات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ اسلام کو مسلمانوں سے پہچانتے ہیں۔ اگر اسلام کو ڈائریکٹلی اسلام سے پہچانیں تو اسلام پر وہ اعتراضات نہ ہوں۔ اچھا، اسلام کے لیے اتنی غلط باتیں کیسے وجود میں آ رہی ہیں، یا ہمارے وہ کون سے عقیدے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسلامی احکام کو پامال کر رہے ہیں؟ بہت چھوٹی سی مثال، ہو سکتا ہے میری یہ بات بہت سی خواتین کو تلخ لگے، لیکن یہ آج کی حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، بہت سارے اس میں مرد ہوتے ہیں، اور مردوں کے درمیان تابوت ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، خواتین آتی ہیں زیارت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے زیارت کی، اچھی بات ہے، زیارت تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خاک لگانا ضروری ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ کیسے اسلام کے احکام پامال ہو رہے ہیں۔ اب خاک لگانا ضروری اتنا ہے کہ مردوں کے جسم سے جسم مل جائیں، لیکن ہم علم کو بوسہ دے دیں، تابوت کی خاک لگا لیں۔ اب اسلام کے احکام پر آئیں، کیا ایک خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ بے وجہ کسی ایسی بھیڑ میں گھسے، کسی ایسی گیدرنگ میں جائے جہاں پر مرد ہی مرد موجود ہیں، ان کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے، پیر سے پیر ٹچ ہو رہے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نہیں، ہمیں خاک لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہم نقل کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا ہے کہ ہم کو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر والے لے جا کر خاک لگوا رہے ہیں، گیدرنگ ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، مرد بہت زیادہ ہیں، ان کے درمیان میں لے جا کر خاک لگوایا جا رہا ہے۔ اتنا ضروری اور واجب ہے خاک لگانا کہ اگر ہم علم اور تابوت کی خاک نہیں لگائیں گے تو گویا امام ہماری نصرت نہیں کریں گے، ہم امام کی ضمانت میں رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو کم از کم ایسے عقیدوں سے تو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے اسلامی اصول، اسلامی احکام پامال نہ ہوں۔ اگر عقل کے معیار پر آ کر سوچیں کہ ہمارا امام اپنی آنکھوں سے ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس سے پلٹ کر سوال کریں، مولا آپ خوش ہوئے ہمارے اس عمل سے؟ مولا ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم کوئی بھی اسلامک رول فالو نہیں کرتے، لیکن مولا ہم دیکھیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی درگاہ میں جا کر سجدہ کر لیتے ہیں، علم کو آگے سے آگے بڑھ کر خاک لگاتے ہیں، تابوت کو خاک لگاتے ہیں، آپ خوش ہیں؟ آپ خود اپنی عقل سے بتائیں امام کا کیا جواب ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے امام کا صرف ایک جملہ ہوگا کہ جو امام نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ ہم نے اپنے اتنے خوبصورت اسلام کو، اپنی اتنی بیوٹیفل کمیونٹی کو ایسی موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ
خوف کھاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ایران میں ایک آیت اللہ تھے کہ جنہوں نے بہت سے لوگوں کو شیعہ کیا۔ وہ پہلے لوگوں کو مسلمان کرتے تھے اور مسلمان کرنے کے بعد پھر ان کو خود اختیار دے دیتے تھے کہ تم تمام مذہب کا مطالعہ کرو، اس کے بعد تمہیں جو بہتر لگے تم اس کو اختیار کر لو۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو نان مسلم تھا، اسے اسلام میں انٹرسٹ تھا، میں نے اسے اسلام کی تعلیم دی، یہاں تک کہ اس کو مسلمان کر دیا۔ اب اس نے کہا میں مسلمان تو ہو گیا لیکن میں کسی مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں بہترین مذہب کون سا ہے؟ آیت اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو اس کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، میں نے تمہیں اسلام تک لا کر کھڑا کر دیا، اسلام کی حقانیت کو تم تک بیان کر دیا، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہاری عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جاؤ تحقیق کرو، مطالعہ کرو، عقل سے سوچو سمجھو، قرآن پڑھو، اس کے بعد تم خود ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کون سا مذہب اختیار کرنا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ائمہ علیہم السلام کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرو، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، اس کمیونٹی کی طرف، اس مذہب کی طرف، اسلام کی طرف بلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس مذہب میں، اس دین میں ہی انسان کی نجات ہے۔ اور عزیزان محترم، وہ زمانہ گیا کہ ہم لوگوں کے سامنے آیتیں پیش کریں، حدیثیں پیش کریں، روایت پیش کریں کہ امام نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ ہے، اب دیکھو اس بات کو مانو، فالو کرو۔ نہیں، وہ زمانہ گیا۔ اب لوگوں کو لاجکلی سمجھانے کی ضرورت ہے، منطقی اعتبار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، عقلی اعتبار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تب لوگ سمجھیں گے۔ آج کسی بھی مرجع کا جو فتویٰ آتا ہے کسی بھی حوالے سے، لوگ کیوں اتنے اختلاف کر رہے ہیں؟ لوگ کیوں مرجع کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جس عقیدے کو ہمیشہ سے فالو کرتے آئے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ جس عقیدے کے لیے فکس ہو گیا ہے، اس چیز کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ مرجع کرام کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ عقل سے سوچنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اگر عقل کے معیار پر آ کر سوچیں کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں کیا وہ اسلامی کے اعتبار سے درست ہے، کیا وہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی سیرت ہے، کیا ہمارا امام اس سے خوش ہوگا؟ نہیں، اصلاً نہیں خوش ہو سکتا ہمارا امام اس سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مجلس کے صدقے میں، سید الشہداء کے صدقے میں زیادہ سے زیادہ صحیح عقیدہ، صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے دشمن کو بھی گلے سے لگا لیتا ہے۔ آج 3 محرم ہے اور یہ وہ دن ہے عزیزان محترم کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے بچے پیاس سے جابلب تھے اور خیمے میں التش کی صدائیں آ رہی تھیں، اور اتنے خیموں میں دشمن کی طرف ایک خیمہ ایسا تھا کہ اس میں ایک شخص تھا جو بڑی بے چینی سے کبھی خیمے کے در پر آتا، کبھی خیمے کے در سے واپس جاتا۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا کہ جو حسین کو کربلا لے کر آیا۔ جناب حر کے فرزند نے اور اس کے غلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا، بابا آپ کا یہ عالم کیا ہے؟ حر اپنے بیٹے کو در خیمے پر لے کر آئے اور کہتے ہیں، بیٹا التش کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا ہاں بابا آ رہی ہیں۔ کہا جانتے ہو یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ حسین ابن علی کے بچے ہیں۔ جانتے ہو انہیں یہاں کون لے کر آیا؟ انہیں یہاں میں لے کر آیا۔ اے میرے بیٹے، اس وقت میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد
حر نے ارادہ کیا امام حسین کے خیمے کی طرف جانے کا۔ غلام اور بیٹا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ بس یہ ان تینوں نے امام حسین کے خیمے کا رخ کیا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے مہمان کو آتا دیکھا، آپ نے تڑپ کر عباس کو آواز دی، عباس آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، اکبر آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حر امام کی خدمت میں آیا، امام نے حر کو گلے سے لگا لیا۔ آپ تصور کریں کہ جس شخص کی وجہ سے کوئی انسان اتنی مشکل میں گرفتار ہو جائے، جس کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں، کس کا اتنا بڑا دل ہے سوائے سید الشہداء کے کہ اس کی تعظیم میں کھڑا ہو کر اس کو گلے سے لگا لے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں حر حسین بہت شرمندہ ہے کہ جب تم دشمن بن کر آئے حسین نے تمہیں پانی پلایا، لیکن آج جب تم میرے دوست بن کر آئے ہو تو حسین کے پاس تمہیں دینے کے لیے، تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حر نے اپنے بیٹے کی اجازت مانگی کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے۔ اجازت ملی، بیٹا میدان جنگ میں آیا، گھوڑے سے گرا اور ایک مرتبہ اپنے بابا کو آواز دی۔ بیٹے کی آواز سن کر حر نے جیسے ہی میدان کا رخ کیا، ایک مرتبہ امام حسین نے روکا، اے حر کیا کرتے ہو؟ اپنے جوان بیٹے کی لاش کوئی اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گی مولا کیا کوئی اس وقت تھا جب آپ نے اکبر کی لاش اٹھائی جو آپ سے بھی کہتا ہے مولا کیا کوئی پیری میں جوان کی لاش اٹھاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔